الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ. اما بعد، ہم گزشتہ کالموں میں یہ بتا چکے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو رمضان میں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرے مضمون میں ہم نے بتایا تھا کہ عید الفطر پر وہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اب ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ پورے سال کیسا دیکھنا چاہتا ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک طرح سے ہمارے لیے ریفریشر کورس ہے، جیسے کہ دنیاوی مالکان اپنے تمام ملازمین کو سال میں ایک دفعے اس لیے ریفریشر کورس پر بھیجتے ہیں کہ یاد بھی تازہ ہو جائے اور نئی معلومات بھی ملیں اور ان میں اضافہ بھی ہو. اس طرح ہمارا مالک بھی رمضان مبارک بھیجتا ہے کہ ہمیں زحمت بھی نہ ہو، گھر بیٹھے تزکیہ نفس بھی ہو جائے. ممکن ہے ان دنیاوی مالکان نے بھی ہمیں سے یہ سیکھا ہو اور ہماری لائبریریوں سے لے کر گئے ہوں، کیونکہ اللہ کو جب کچھ عطا فرماتا ہے تو وہ اس کی صلاحیت بھی عطا فرماتا ہے. انہیں جب ہماری جگہ دنیا کی قیادت دی گئی تو اس کی صلاحیت بھی انہیں عطا کی ہوگی، جس طرح ہمیں امامت دی تھی تو ہمیں صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی. اس لیے کہ یہ ضروری ہے، جیسے کہ وہ پیدا کرنے سے پہلے بطخ کے بچے کو تیرنا سکھا دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو قرآن میں ہے کہ وہی عزت عطا فرماتا ہے اور واپس بھی وہی لیتا ہے. میں نے صرف اشارہ دے دیا کیونکہ اس سے قرآن بھرا ہوا ہے، جو چاہے وہاں جا کر پڑھ لے. اس سے پہلے والے مضامین میں نے حضرت عمر کی وہ نصیحت بیان کی تھی جو انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو ایران بھیجتے ہوئے انہیں کی تھی کہ کہیں تمہیں یہ زوم ہلاک نہ کر دے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو. اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اطاعت کے، جبکہ ہم بغیر اطاعت کے بہترین امت ہونے کے وہم میں مبتلا ہیں. یقیناً ہم میں سے وہ اس کے حقدار ہیں جو کہ باعمل بھی ہیں، مگر ان کی تعداد کیا ہے وہ آپ خود اعداد شمار نکال لیجئے. مگر یہ خیال رکھیے کہ قرآن میں جہاں بھی مومن کا ذکر آیا اس کے فوراً بعد عمل صالح کا بھی ذکر آیا. اس تمہید کے بعد میں اب اس بات پر آتا ہوں کہ پورے سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق جینے مرنے کا نام ہے تاکہ رب راضی رہے. یہ پنجابی زبان کا مشہور قول ہے جن کی پاکستان میں تو اکثریت ہے ہی، لیکن دنیا بھر میں بھی گھوم جائیے زیادہ تر لوگ پنجابی النصب ملیں گے جن میں خادم بھی شامل ہے. اس کے علاوہ یہی مضمون جدید حدیثوں میں بھی ملے گا، قرآن میں بھی ملے گا، وہاں تلاش فرما لیں. میری اس بحث سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کی اہمیت معلوم ہوگی. اگر دنیا کی قیادت کرنا ہے تو اس کو راضی کر لیں، دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اگر خود کو بندہ کہتے ہیں تو بندہ ہمیشہ اپنے آقا کا وفادار غلام ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا، نافرمان نہیں. ورنہ مالک کو کسی کے ہاتھ اونے پونے فروخت کر کے اس سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، جبکہ ہمارا مالک جو ہے وہ بے نیاز بھی ہے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرما چکا ہے کہ اگر تم میری نعمت پر شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے. اور یہ کہ دنیا کی تمام کافر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سب مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لہذا ہمیں ایک عقل مند انسان کی طرح یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں یا خدا کی مرضی پہ، کیونکہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ عزت و ذلت دونوں میرے ہاتھ میں ہیں، اس لیے انہیں میرے پاس تلاش کرو، غیر کے پاس نہیں، کیونکہ وہ جلی شرک ہوگا، خفی نہیں. اور شرک کے بارے میں اس نے یہ فرما دیا کہ تم پہاڑ کے برابر گناہ لے کر آ جاؤ، توبہ کر کے پوری طرح میرے ہو جاؤ، میں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں معاف کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن صرف معاف نہیں کروں گا. اب آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ دنیا کو خوش رکھنا چاہتے ہیں یا اللہ کو، جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے تم میری طرف بڑھو گے تو دنیا خود بخود مل جائے گی، لیکن اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو عقبہ خود بخود نہیں ملے گا.
اگر آپ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ابھی تازہ ریفریشر کورس سے گزرے ہیں ویسے ہی بن جائیے جیسے کہ آپ کو وہ پورے سال دیکھنا چاہتا ہے، اور گارنٹی بھی دیتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اور ایک سال سے دوسرے سال کے روزوں تک کفالت ملے گی۔ اس طرح وہ آپ کے امور کا خود نگراں ہوگا۔ اگر منظور ہے تو آگے بڑھیے، بسم اللہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے 4 تک پڑھ کر اور سمجھ کر عمل کر لیجئے، بس کافی ہے۔ اس میں کیا ہے وہ میں آگے بتا دیتا ہوں، اور پورا مسلمان بننا ہے تو حضور کے اسوہ حسنہ پر بھی عامل ہو جائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کے اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ میرے دو مشورے مان لیں اور آپ پورے اللہ کے بندے بن جائیں تو آیت نمبر 257 کے مطابق خود آپ کا ولی بھی بن جائے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ دوست کا دوست کیا ہوتا ہے۔ اب میں صرف ان 4 آیتوں پہ روشنی ڈال کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 3 ہدایات عطا فرمائی: میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں معاملات درست کر لو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے قلوب سہم جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو تازہ و پختہ کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی بھی۔ آپ نے دیکھا کہ 3 بنیادی باتیں کیا ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور آپس کے معاملات بہتر بنانا ہے، جس میں کبھی ہم سب سے آگے تھے لیکن آج سب سے پیچھے ہیں۔ پھر ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان تازہ پختہ کر دیتی ہیں، وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پھر مزید اوصاف بیان فرما رہا ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ بس ان کی روشنی میں آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کس حد تک ان پر عمل پیرا ہیں۔ اگر سب پر ہیں تو آپ نے رمضان کی رحمتوں سے پورا فائدہ اٹھا لیا، مغفرت بھی کرا لی، اور جہنم سے نجات بھی پا لی، کیونکہ آگے وہ عزت کی روزی کا وعدہ فرما رہا ہے جو کہ صرف اور صرف جنت کا خاصہ ہے۔ اس سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، بس ویسے ہی بن جائیے۔ مفسرین نے اس میں اور بھی اضافہ کیا ہے کہ قرآن سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور بیان کیا ہے کہ برائی سے تائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ان آیتوں کو سن کر بہت سے ڈاکو تک ولی بن چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما لنا الا البلاغ۔